السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ ایپیسوڈ 24 درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 24ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین، اس کے مشمولات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں انسانوں کی کردار پر گفتگو کی گئی ہے، اس کا انجام بتایا گیا۔ پہلا کردار بتایا گیا کہ اس بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب کیا کرتا ہے، جھوٹ کو منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ انسان جو ہمیشہ حق بیانی کرتا ہے اور جب اس کے سامنے حق آ جائے تو فقط اسے قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے ہی نہیں بلکہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور حق کا ساتھ دینے کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ نیند اور موت میں اتنا فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے، لمبی مدت کے لیے جو ہے نکال لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے، اور جبکہ نیند کی حالت میں وقتی طور پر روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر جب جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح واپس نہیں کی جاتی، اور جس کا ابھی تک نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً درس عبرت ہے اور سامان نصیحت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جب تکلیف اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دیا کرتا ہے اور اپنی نعمت سے اسے نوازتا ہے تو اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت اور تدبیر کا نتیجہ قرار دے کر اللہ کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں بھی انسانوں کی یہ روش رہی اور انہیں اس کی سزا ملی، اور آج کا انسان بھی کچھ اسی روش کا شکار ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں پر خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان کیا گیا کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ یعنی وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں ایک امید کا چراغ جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں امت کے گناہ گاروں کو قرآن پاک نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اپنی نبی کے زبان سے کہلوایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اے رسول گرامی وقار، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے بخشنے والا ہے اور وہ بخش دے گا۔ یقیناً وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے امید دلائی گئی کہ سچی توبہ کے ذریعے سے واپسی کا راستہ باقی ہے، موجود ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ کافروں کا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال اور اعزاز اکرام کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ اپنے اعمال پر اترانے کے بجائے اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں ایک مرد مومن کی حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے لیے غافر یعنی گناہوں کو معاف کر دینے والا، اس صفت کا اس میں اطلاق کیا گیا، اس لیے اسے سورہ مومن یا غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ سورت کی ابتدا میں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کا بیان ہے، جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی نبوت کی صداقت کا یہ گواہ ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آیت میں فرمایا گیا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے طلب مغفرت کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی اتباع کی، ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نہ صرف اللہ کے تائبین بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا مانگتے رہا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ایک اپنا اسلوب، اسٹرکچر ہے، ایک انداز ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، خوشی کے بعد غم کی بات، اور انٹرسٹنگ باتوں کے بعد جو ہے ڈرانے والی بات، اور جنت کے بعد دوزخ، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پہلے نیکوکاروں کا ذکر کرنے کے بعد اب کفار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے،
مگر ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن دراصل بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہوگا، اور اس دن ہر شخص کو ان کے نیک عمل یا بد عمل کا بدلہ بغیر کسی ظلم و زیادتی کے پورا دیا جائے گا۔ وہاں ظالموں اور جو ہے وہ ناہنجاروں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھ اور سینوں میں چھپے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جناب موسیٰ نے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کی تو فرعون کے خاندان کا ایک بااثر مرد مومن جو خفیہ طور پر مشرف با اسلام ہو چکا تھا، اسلام کو لے آیا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، کھڑا ہو گیا اور لسانی، قومی اور سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر جناب موسیٰ کی حمایت کا واضح اعلان کیا، اور ببانگ دہل اس نے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کے قتل پر آمادہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جب کہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل، روشن معجزات لے کر آیا؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ ہی درست ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کل کے جو فرعونی صفت ظالم بادشاہ اور حکمراں موجود ہیں ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اب پھر ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی مرد مومن کا تذکرہ کیا گیا کہ جو جناب موسیٰ کے فیور میں بات کر رہا تھا اور اہل حق کی بات کر رہا تھا، اس نے بڑے مؤثر انداز میں سلگتے حقائق کو بیان کرتا رہا۔ پھر بولا کہ اے میری قوم، ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ آخر میں اس نے نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ کہا کہ اے قوم، تم اگر آج میری بات نہیں مان رہے ہو مگر عنقریب تمہیں یاد آئے گا، لیکن اس وقت تمہاری ندامت تمہیں کچھ کام نہ آئے گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم و ستم سے بچا کر فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس کے بعد مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ انسان خارجی کائنات پر غور فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و فکر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ پھر انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، نطفہ، خون، گوشت، بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچے، جان، عقل، سمع، بصر اور نہ جانے کیا کیا سب کچھ 365 جوڑ۔ پھر پیدا ہوتا ہے تو کمزور، عاجز، طاقت و نہ گفتار ہے نہ کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے جوانی، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو سکے۔ اس ایک طرف انسان زندگی کی عجوبہ کاریاں اور قدرت الہی کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیت الہی میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار و اعراض ہوئے جو بھول جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کے مراحل سے ہم گزرتے ہیں، تو کون ہے جو ان تمام مراحل سے ہمیں گزارتا ہے اور اس میں ہماری نگرانی کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ قرآن پاک میں جن انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر تعداد کے تعین کے بغیر اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ فصلت یعنی سورہ سجدے کا آغاز ہوتا ہے، لیکن سجدہ تلاوت فصلت اس کا اصل نام ہے، لیکن سجدہ تلاوت آ جانے کی وجہ سے سورہ سجدہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے رحمان الرحیم کا کلام ہونے کی خبر کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کفار و مشرکین کی یہ کیفیت کو بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف حضور ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں پردہ حائل ہے، سو نہ ہم آپ کی دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، یعنی وہ کسی بھی طرح سے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مشرکین کے ان تمام فضول گوئیوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد، اپنے بھیجے جانے کا مقصد بتا دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، بلکہ میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی اور رسالت کی بنیاد پر مجھے تم سے ممتاز رکھا ہے۔ اس کے بعد مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جن لوگوں نے رب مان لیا ہے اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دلجوئی اور ان کی تسلی کی خاطر اہل ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم
نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ گزشتہ بات کا رنج و ملال، اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا بہترین انتظام فرمایا، اہتمام فرمایا۔ وہ من چاہی زندگی گزاریں گے اور وہاں جس نعمت کی بھی وہ خواہش کریں گے انہیں ہمہ وقت وہ نعمت میسر آئے گی۔ پھر جو ہے ایک بڑا ہی پیارا مجرب اصول بتایا گیا کہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کیا کرو۔ دوسرے اگر تمہارے ساتھ برائی کریں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اچھائی سے اس کا جواب دو۔ اس کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ تمہارا مخالف شخص تمہارے خلاف رہنے والا تمہارا اچھا خاصا تم سے عقیدت و محبت رکھنے والا دوست بن جائے گا۔ پھر مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ دن رات، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہٰذا جو ہے انہیں سجدہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے اس خالق پروردگار کو تم سجدہ کرو۔ پھر اس کے بعد پارے کے آخر میں ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور پروردگار عالم کبھی بھی بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں فرماتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ 24واں پارہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں استقامت والی زندگی عطا کر کے اہل بہشت میں شامل فرمائے، اور اچھائی کے کام کرنے اور برائی کے کام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔